اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت مخصوص ویڈیو میں بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور آج کی جو میری ویڈیو کا موضوع ہے وہ جادو سے ریلیٹڈ ہے، مطلب جادو اور اس کے جو نقصانات ہیں اور اس سے جو احتیاطی تدابیر وغیرہ ہیں ان سب ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ اپنی ویڈیو کافی طویل لمبی ویڈیو ہے یہ میری، اور اس کو شارٹ میں پارٹوں میں مطلب میں بناؤں گا۔ تو جادو بہت سے قسم کے ہوتے ہیں جادو، جیسے کوئی کہتا ہے کہ سفلی علم ہو گیا ہے، کہیں سے آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، کسی کو اگر نظر یا حسد بھی لگ جاتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کو بندے کو بھی جادو کا اثر ہو گیا یا کسی نے اس پہ جادو کر دیا۔ اب جادو آپ کے خاندان والے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ مثلاً ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ خاندان والے کس صورت میں کر سکتے ہیں، یا جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ کس صورت میں آپ لوگوں پہ جادو کر سکتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ کو اگر اونچے مقام پہ آپ پہنچ چکے ہو، یا آپ کے پاس کوئی دولت ہے یا شہرت ہے یا آپ کی عزت بنی ہوئی ہے، تو ان کو اگر اس چیز سے حسد ہے، جلن ہے، تو اس صورت میں لوگ جادو کروا دیتے ہیں کہ یہ کیوں اس اونچے مقام پہ جا چکا۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی محبوبہ کو یا محبوب کو پانے کے لیے جادو کا عمل کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہماری اس سے شادی ہو جائے، ہماری اس سے شادی نہیں ہوئی ہے، تو وہ جادو کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ بعض کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفرت اس حد تک کر بیٹھتے ہیں کہ وہ جادو کے عمل سے اور جادو کروا کے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ جادو کروا کے اس سامنے والے بندے کو ہلاکت تک اس سے ہو سکتی ہے، مطلب اتنا خطرناک یہ عمل ہے۔ اب قرآن اور حدیث سے یہ بات اس نتیجے پہ ثابت ہوتی ہے، کیا ثابت ہوتی ہے، اس کے دلائل، اس کی دلیل میں سب آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریں، کمنٹ بھی کریں، شیئر کریں، اور جتنا زیادہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ کے ویوز میرے پاس آئیں گے، میں سمجھ جاؤں گا کہ ہاں بھائی آپ لوگ بہت زیادہ ہی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، مجھ سے بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ تو چینل آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگوں کے لیے معلوماتی چینل ہے، اس سے جتنی زیادہ معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب قرآن اور حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جادو اور عصیب وغیرہ کی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ جادو کرنے والے عالمین اور معصوم انسانوں کو اپنی مرض ستم کا نشانہ بنانے والے جنات کفر و شرک، ظلم اور جھوٹ کی بنیاد پر ان فعال چھانیاں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دین اسلام کی ہمہ جاتی خوبیوں اور صفات میں سے ایک نمایاں خوبی یہ بھی ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں الحمدللہ زندگی کے کسی میدان میں بھی رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑا۔ جادو اور عصیب کے علاج اور بچاؤ کے سلسلے میں بھی ہمارا دین مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی مختصر سا میں نے آپ لوگوں کو یہ انٹروڈکشن دے دیا، یا یہ سمجھو ایک حوالہ دے دیا کہ ہاں بھائی یہ جادو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوا ہے۔ یہاں سے کون سے ملک سے آیا، شروعات کہاں سے ہوئی؟ ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ جادو سب سے زیادہ ہے، بنگالی جادو جو ہمارے ادھر ہمارے ملک میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو دیش ہے وہ ہے ہندوستان، جس کو انڈیا کہتے ہیں، ہمارا پڑوسی ملک، وہاں پہ بھی جادو کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں جس ملک میں ہوتا ہے وہ سارے چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اب بر صغیر کے ممالک میں بے حد دکھ بھری اور افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آتی ہے کہ تہذیب و تمدن سے عاری اخلاقیات اسلامیات سے بے ہمراہ، تنگ دھڑ بعمل اور بے دین لوگوں نے جگہ جگہ سادہ معصوم ضعیف عقیدہ لوگوں کو لوٹنے اور ان کی خون پسینے کی کمائی امیٹنے کے لیے پھندے لگا رکھے ہیں۔ کس صورت میں؟ جادو کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مسلمان گھرانوں کو جادوگروں، کہانوں اور جنات اور شیاطین کے شرور سے محفوظ فرمائے گا، بلکہ بے شمار لوگوں کو ان دھوکے بازوں سے، کن کا نام لے رہے ہیں؟ جادوگروں کا۔ یہ سارا معاملات جادوگروں کے اوپر ہے، جادوگروں کا یہ نام لے رہے ہیں۔ اب بر صغیر کا ایک خط میں جادو میجک کا وجود ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یعنی وجہ یہ ہے کہ قدیم ادوار میں اکثر بیرونی لوگ ہندوستان کو جادو نگری سمجھتے رہے ہیں۔ جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا، بنگال کا کالا جادو تو پوری دنیا میں آج بھی اپنا ایک امتیازی مقام رکھتا ہے۔ یہ جادو پہلے زیادہ تر غیر مسلم طبقہ تک ہی محدود تھا، لیکن اگر آج بر صغیر کے موجودہ مسلمانوں کے عمومی قوائف اور احوال پر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ گزشتہ چند دہائیوں میں جادو کی وبا اس خطا راضی مسلم طبقے میں اس قدر تیزی سے پھیلی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ ہر روز مسلم گھرانوں میں کوئی نہ کوئی نیا واقعہ رمودار ہوتا ہے اور سننے میں آتا ہے۔ باہمی رشتہ داریاں، باہم خلوص و خیر خواہی
انسیت व मोहब्बत, गुरूर व गुजर, एतमाद और कुर्बत की बजाय नफरत, बाद, अनाद, अदावात, इंतकाम, बदख्वाही व बेअतमादी, शकूक, वश, देहात और बुत से इबादत होकर रह गई है। कोई जादू के जोर पर किसी के कारोबार को बिगाड़ने और बांधने के दर्जे पे है, तो कोई किसी बाप को बेटे से मुतफर करने के लिए कोशा, कोई शौहर और बीवी के दरमियान इख्तलाफात व इतरात पैदा करने की फिक्र में है, तो कोई ख़ानदानी नज़ात को भड़काने में मसरूफ़, कोई किसी के ज़हनी सुकून और अतदाल का दुश्मन बना हुआ है। चुनाचा इसे ज़हनी इम्तियार और बेहिजाज और में मुतला दिखाना चाहते हैं, तो कोई हसद दूसरों को जिस्मानी अजियत पहुँचाने में सुकून महसूस करता है, और इन तमाम कामों को सरअंजाम देने के लिए वो शैतान नुमा आमिलों और जादूगरों की खिदमत लेने में कतन कोई दरदर नहीं करता, ख्वाह वो नाम निहायत मुस्लिम हो या खुले तौर पर गैर मुस्लिम। ये एक छोटा सा मुख्तसर था मैंने आपको जादू का बताया। अब इंशाअल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में और मजीद तफसील से आप लोगों को बताऊंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, अपनी कमेंट में राय लाजमी दें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाजमी कीजिएगा, व्यूज़ लाजमी दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।